حدیث ہی تو فقہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ حدیث اور فقہ میں فرق کرتے ہیں. ایک کتاب ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی الفقیہ والمتفقہ کے نام سے، بڑی عظیم کتاب، طلبہ کو پڑھنا چاہیے. اس میں ایک چھوٹا سا قصہ مذکور ہے، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام وکیع سے ملے، وکیع بن جراح سے. ان کو بلایا اور کہا کہ میری ایک بات سنو. جی، بات یہ ہے کہ لو اشتغلت بالفقہ وترکت الحدیث لکان خیرا لک. وکیع، اگر تم حدیث کو چھوڑ دو اور خالی فقہ سے مشغول ہو جاؤ، فقہ کا کام کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ حدیث کا اشتغال یہ تمہیں تھکا دے گا، سفر کرنے پڑیں گے، محدثین سے ملنا پڑے گا، اسانید کو پرکھنا پڑے گا، متون کو پرکھنا پڑے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ چھوڑ دو اور فقہی مسائل میں کام کرو، فقہی استنباطات کرو، فقہی استخراجات کرو، فقہ میں کتابیں لکھو، حدیث کو چھوڑ دو. مانا حدیث اور چیز ہے، فقہ اور چیز ہے. امام وکیع نے فرمایا الیس الحدیث یجمع الفقہ کلہ. یا شیخ، کیا حدیث میں فقہ نہیں ہے؟ کیا ساری فقہ حدیث میں موجود نہیں ہے؟ وہ فقہ کوئی علاوہ چیز ہے؟ کہا کہ ہاں، ساری فقہ حدیث میں نہیں ہے، اور حدیث جو ہے مکمل فقہ کا احاطہ نہیں کر پاتی. امام ابو حنیفہ نے ایک چیلنج کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ساری فقہ حدیث میں موجود ہے تو ایک مسئلہ حدیث سے حل کر کے دکھاؤ. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ ایک عورت ایک بچے کو جنے اور شوہر اس کا انکار کرے، یہ بچہ میرا نہیں. بتاؤ حدیث میں اس کا کیا حل؟ امام وکیع رحمہ اللہ نے اپنی سند پڑھی عبداللہ بن عباس تک، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی قضا بالمعالن بالملاعنہ، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس صورتحال میں لعان کا فیصلہ فرمایا. حدیث موجود ہے. بیوی کا اصرار ہے کہ بچہ اسی کا ہے، اسی بستر کا ہے، اور شوہر انکار کر رہا ہے یہ میرا نہیں. لعان کر لو، قسمیں کھا لو، پھر میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت برسا دو، پھر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، دنیا میں جدائی پیدا ہو جائے گی. حل تو موجود ہے. وکیع فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد مجھے جب بھی دیکھتے راستہ تبدیل کر کے اور طرف نکل جاتے. ہم بحمد اللہ عہد الحدیث، فقہ جو ہے وہ کتاب و سنت کا نام ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے.